حسین علیہ السلام جب کربلا میں داخل ہوئے ہیں تو ان کا راستہ تقریباً وہ تھا کہ جس راستے سے آپ لوگ گزر کے نجف اشرف سے آئے ہیں اسی سمت سے یہاں داخل ہوئے تھے، اور امام نے سب سے پہلے 2 محرم کو اپنے خیمے جو نصب کیے تھے وہ اس وقت جہاں حضرت عباس کا مزار ہے اس کے قریب سے دریا گزرتا تھا، وہاں خیمے نصب کیے تھے۔ لیکن ابن زیاد کی طرف سے یہ پیغام آیا تھا حر ابن یزید ریاحی کے نام۔ حضرت حر وہ شخصیت تھے جو اس وقت تک یزید کی فوج کے سردار تھے، اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو روکا تھا اور ان کو ساتھ لے کے یہاں تک آئے تھے۔ تو حر کے نام پیغام آیا کہ حسین کو ایسی جگہ اتارو کہ جہاں پر نہ پانی میسر ہو اور نہ دانہ میسر ہو۔ تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ کربلا میں یہ جگہ ایک ٹیلا تھی، ایک ذرا اونچی جگہ تھی، اور یہاں پر سرخ رنگ کی بجری نیچے پائی جاتی تھی، اور دور دور تک یہاں کوئی درخت یا کوئی پودا نہیں اٹھتا تھا۔ تو اصرار ہوا کہ یہاں خیمے لگائے جائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس وقت صرف خیمے کے مسئلے پر جنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور وہاں سے اپنے خیمے اکھاڑے اور اس مقام پر آ کے قیام کیا۔ یہ بات بذات خود ایک بہت بڑے خطرے کی علامت تھی، اس لیے کہ جس قافلے میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، جس قافلے میں عورتیں ہوں، اس قافلے کو اگر دریا کے کنارے سے اس مقام پہ لا کے ٹھہرایا جائے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اب حسین کے لشکر کو پانی نہیں ملے گا۔ اور جو عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا پانی 7 محرم کو بند ہوا، 7 محرم کو بند نہیں ہوا، پانی تو اس وقت بند ہو گیا تھا جب دریا کے کنارے سے خیمے ہٹوائے گئے تھے۔ ہٹوانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ امام تک پانی نہ پہنچے۔ در حقیقت 7 محرم وہ تاریخ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس دوران سفر پانی کا جو ذخیرہ تھا اس کا آخری قطرہ بھی ختم ہو چکا تھا، اور اس کے بعد 10 محرم تک پانی موجود نہیں تھا۔ یہ خیمہ گاہ جو بنی، یعنی امام نے یہاں خیمے لگائے، تو اس کی صورت یہ تھی کہ درمیان میں اہل بیت کے خیمے تھے، اور اصحاب حسینی علیہ السلام کے خیمے تھوڑے سے فاصلے پر چاروں طرف انہوں نے اپنے اپنے خیمے لگائے تھے تاکہ ادب اور احترام کا پوری طرح خیال رہے۔ لیکن جب 9 محرم کی شب آئی، شب عاشور، تو امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے خواہش ظاہر کی کہ تم اپنے خیمے لے آؤ اور لے آ کے میرے خیموں کے ارد گرد کر دو، تاکہ اگر دشمن تیر چلائے تو وہ عورتوں اور بچوں تک نہ پہنچنے پائے۔ چنانچہ انہوں نے خیمے قریب کر دیے۔ اس کے بعد تمام اپنے خیموں میں بیٹھ کر تسبیح و تقدیس کرنے لگے، عبادت خدا کرنے لگے، اور تاریخوں میں یہ جملہ ملتا ہے کہ حسین کے خیموں سے تلاوت اور تسبیح کی آواز یوں آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھی کی چھتے کے قریب ان کی آواز آتی ہے۔ ایسے ہی کسی مرحلے پر ایک مرتبہ سید سجاد کی غشی سے آنکھ کھلی تھی۔ آپ جب بیدار ہوئے تو کانوں میں آواز پڑی۔ وہ کنیز جو خدمت کر رہی تھی اس سے پوچھا کہ یہ آواز کیسی ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ اصحاب کے خیمے نزدیک آ گئے ہیں اور یہ ان کی تسبیح و تقدیس کی آواز ہے۔ تو حضرت سید سجاد نے خواہش ظاہر کی کہ میرے بابا کو میرا سلام کہو، اور کہو کہ اگر ہو سکے تو فرزند کے پاس تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے آئیں۔ امام علیہ السلام پیغام پا کر سید سجاد کے پاس پہنچے۔ سید سجاد نے اٹھ کے تعظیم کرنی چاہی۔ امام نے فرمایا بیٹا تیرا سفر بہت طویل ہے، تو ابھی آرام کر، مجھے کیوں بلایا ہے؟ کہا بابا میری جان فدا ہو آپ کے ان اصحاب پر، جیسے اصحاب آپ کے ہیں ایسے اصحاب نہ نانا کے تھے نہ دادا کے تھے، یقیناً بے مثل اصحاب ہیں۔ مولا میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب کبھی یہاں کربلا سے گزر ہوگا میں ان اصحاب کی قبروں پہ کھڑا ہو کے کہوں گا کہ علی ابن الحسین کی جان آپ کے اوپر سے قربان ہو۔ لیکن بابا پھر بھی یہ ہیں تو غیر نا، نامحرم ہے نا، اگر ان کی آواز ہمارے خیموں تک آ رہی ہے، اگر کوئی بیوی بلند آواز سے بولی تو اس کی آواز ان خیموں تک پہنچ جائے گی۔ نہ معلوم ان جملوں میں کیا تھا، نہ معلوم کیا تھا۔ ایک مرتبہ حسین کھڑے تھے نا، بیٹھ گئے زمین پہ، پھر بے ساختہ کھڑے ہوئے، پھر بیٹھ گئے، اور پھر کھڑے ہو کے کہا بیٹا آج کی رات کا انتظام مجھے کر لینے دے، جو میں سمجھتا ہوں کر لوں گا، کل پردے کا اہتمام تو کر لینا۔ اور جب دوسرا دن آیا بزرگان محترم تو یہ جتنا یہ خیمہ گاہ تھی نا، یہ خیمہ گاہ خاک کا ڈھیر بن چکی تھی، آگ لگی تھی، تمام خیمے جل گئے تھے، بیویاں صحرا میں ادھر ادھر بکھر گئی تھی، بچے راستوں میں بھٹک رہے تھے۔ جناب زینب نے دوسرے دن جو اس خیمہ گاہ میں کام کیا ہے، یعنی شام غریبہ میں، اس کام میں
وہ کام بھی شامل تھا کہ جو اس سے پہلے حسین کر رہے تھے۔ حسین کیا کر رہے تھے؟ میدان سے لاشوں کو اٹھا کر لا کر گنج شہیدہ میں یہاں ایک خیمے میں رکھ رہے تھے۔ زینب ان لاشوں کو آگ لگنے کے بعد کوشش کر رہی تھی کہ اس آگ سے دور لے جائے، آگ ان کو ضرر نہ پہنچائے۔ صرف یہی نہیں، زینب نے ننھے بچوں کے لاشیں جو خیمہ گاہ میں آگ لگنے کے بعد گھوڑے کی ٹاپوں کے تلے کچلے گئے تھے یا یہاں کے دھوئیں میں جن کا دم گھٹ گیا تھا، ان کی لاشوں کو زینب اٹھاتی رہی اور آواز دیتی رہی، بھیا عباس اس سے پہلے لاشیں تم اٹھا رہے تھے، بھیا حسین لاشیں تم اٹھا رہے تھے، اب زینب و ام کلثوم کو یہ کام کرنا پڑ رہا ہے۔